اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید اور سبق نمبر 13 پہلے حصے کے ساتھ ہی بہت بہت مبارکباد کہ آج انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معوذتین میں سے ایک سورت ہم نے کل پڑھی تھی سورہ فلق، اور آج انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ ناس۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن کا سیکھنا اللہ رب العزت نے اس قدر آسان بنایا ہے کہ چھوٹے بچے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں، نہ صرف سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہم نے الحمدللہ ہمارے ساتھ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی، ہمارے بزرگ، اور ان سب کے شوق کے لیے خاص طور پر آج آپ کے سامنے حریہ آیت جو ہے وہ آپ کو کلاس کی ریویژن کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو اس سے یہ باور کروانا بھی مقصود ہے کہ ہم سب الحمدللہ اللہ کے اس کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے سیکھ سکتے ہیں تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں اور بڑی عمر کے احباب بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اس کورس کے ذریعے سے اس کو کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو صرف تھوڑا سا اگر پریکٹس کی جائے، تھوڑا سا چیزوں کو دیکھا جائے، محنت کی جائے، آپ زندگی کے عمومی معاملات میں بھی محنت کرتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کے کلام، اللہ رب العزت کی باتوں کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے، تاکہ انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہم خود اللہ رب العزت کرنے والے، سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے جو ہیں ابھی سے وہ اس کتاب کی طرف راغب ہوں، اس سے محبت کریں، اس سے تعامل کریں، اس کو سمجھیں، خود پڑھ سکیں، خود جان سکیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی ترجمے کے ساتھ بیچارے اس کی روح میں نہ بہہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ صرف نظر فرمائیے گا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ ناس جو ہے معوذتین میں سے ایک، سورہ فلق ہم نے کل پڑھی، آج سورہ ناس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم نے مضارع کا فعل شروع کیا ہوا ہے، جس کی ابھی آپ کچھ دیر پہلے بڑی اچھی پریکٹس بھی کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کچھ اور افعال جو ہے وہ مضارع میں پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں 12 نئے الفاظ، 10 اور 2 12، جو قرآن میں تقریباً 500 بار آئے ہیں۔ تو ہر روز جو ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس چیز کو ثابت کرنا اور ثابت قدم رہنا، یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ حقیقتاً ہماری قرآن کو سمجھنے کی قوت و صلاحیت بڑھ رہی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولیں۔ اور یہ جو دعویٰ یہاں پر چل رہا ہے کہ 32,111، تو میں اگر قرآن کھولوں اور مجھے اس میں کچھ نظر آئے تو پھر اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے لَكُم مِّن، تو مجھے اگر سمجھ آ رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، تو میرا خیال ہے ایک عام شخص کو اس میں تقریباً ایسے الفاظ ہیں کہ آپ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں طریقہ ہے کہ آپ اس کو قرآن کے اندر دیکھیں، تاکہ آپ کو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ الحمدللہ اسے اپلائی کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ ناس کو ابھی سنیں گے۔ آپ سب اس کو، سورہ ناس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو سنیں، اس درمیان آپ اس پر توجہ کریں، جن الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے خود سے دیکھیے، ترجمہ کیجئے، اس کی حیت پر غور کیجئے، اس کے ٹکڑے کر کر دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ طرف لوٹیے ہم آپ کے ساتھ چیٹ باکس میں تھوڑی دیر اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کل کا معنی ذرا اگر کسی کو نہیں بھی یاد تھا تو آج بتا دے، تاکہ جی جس کسی کو نہیں یاد تھا وہ بھی ایک دفعہ سوچ لے اور کہہ دے، اور اب یہ انشاءاللہ ساری زندگی ہم نے نہیں بھولنا۔
ٹھیک ہے جی. آؤزو، آؤزو کا معنی اگر آپ نہیں لکھ رہے ایک دفعہ ضرور بولا کریں اور اتنا اونچا بولا کریں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑتے. ٹھیک ہے. آؤزو کا معنی آپ اپنے کانوں میں. جو ہماری بہنیں ہیں وہ کہا کریں گی میں پناہ میں آتی ہوں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بے ربی کے ٹکڑے کتنے ہوں گے ذرا بتا دیں؟ 2 3 4 6 کتنے؟ بے ربی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے ہیں، ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہوا یہ آیتوں میں ساری آتی ہے. تو آئے ہم اسی خوشی کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو کل کہہ دیجئے، آپ کو پتہ ہے اور آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا. یہ قالا اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا جمع. یہ ماضی کے آپ اشارے کرتے ہیں نا، تو انہی کی طرح ہے. اس کی باقی تفصیلات ابھی اس کورس میں نہیں پڑھے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، برب الناس. تو بی اور رب، بی اور رب تو 2 ٹکڑے. رب کی کس کے؟ ناس. ناس لوگوں کے، جمع کا یہ صیغہ ہے لوگوں کے. اور آپ کو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ ناس کیا ہے لفظ؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا چیز ہے یہ؟ ہاں ماشاءاللہ. تو وہ رب جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرتا ہے، اس کی پناہ میں آ رہے ہیں. بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے. اور برب الناس، انسان ہم سب کو اردو میں عام استعمال میں انسان ایک اور ناس لوگ زیادہ. اور یہاں پر جیسا کہ کل آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے تو غیر محفوظ، میں کہتا ہوں محسوس کیا کیجئے، ہم ہیں ہی غیر محفوظ. ارد گرد دیکھ لیں آج کل جو حالات ہیں، اور یہ بھی جو دوبارہ سے کرونا کی وبا ایک دوبارہ سے جڑ پکڑی اور پھیل رہی ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے فتنے اور مصیبتیں ہمارے ارد گرد دن رات چل رہی ہیں. کوئی میڈیا کی مصیبتیں ہیں، کوئی ہمارے ہم معاشرے میں بولے جانے والے جھوٹ ہے، حسد ہے، مصیبت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، پریشانیاں ہیں، کینہ ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش، اپنی برتری و بڑائی کی. تو ایک عجیب سا ماحول ہے جس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں. اور پھر حاسد ہیں، اور پھر یہ وائرس ہیں. تو اب جب ان ساری مصیبتوں کو آپ دیکھیں اور آپ کا دل ڈرنے لگے، جیسے میری بہن بڑا اچھا کہہ رہی ہے دور فتن ہے یہ، تو ایسے ہی ہے. تو پھر آپ اللہ رب العزت کی عظمت کو محسوس کرتے ہو، برب الناس. اور وہ لوگوں میں سے کوئی چند لوگوں کا، چند 100 چند ہزار کا نہیں، چند لاکھ کا نہیں، کروڑ کا نہیں. اس وقت 9 ارب اور کب سے پیدا ہو رہے ہیں، کب تک ہوتے رہیں گے، تو وہ سب کا رب. اور صرف لوگوں کا نہیں، یہاں پہ خاص طور پہ ذکر برب الناس، تو ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں. ویسے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو رب الناس ہے وہ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا. وہ بارش برساتا ہے اور کھیتیاں اگاتا ہے، اور سورج اور زمین کی گردش کو اس خوبصورت طریقے سے اس نے رکھا ہوا ہے کہ موسم ایک خاص نہج پر چلتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں. تو ہر کام وہ اللہ رب العزت کر رہا ہے. اور آدم سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اللہ رب العزت خیال رکھتا رہے گا. تو اس رب سے، اس رب کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں جو اتنا طاقتور ہے، جو اتنا رحمان الرحیم ہے. قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو 100% آپ سب کو خود ہی آتی تھی. تو ماشاءاللہ اب یہ وہ والا رٹے والا نہیں آتا، ہمیں ہر لفظ کا پتہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لفظ یہاں پر ہم نے سیکھ لیں، اب یہ کہیں قرآن میں آئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ناس کا معنی کیا ہے. اور آگے ہے ملک الناس. ملک الناس چھوٹی سی آیہ مبارکہ، اور پھر الہ الناس. ملک الناس بادشاہ کی، لوگوں کے. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. اچھا یہاں پر چونکہ یہ جو لفظ ہے ملتا جلتا، ملک، یہ بیسیکلی یہ بھی ملکن یعنی بادشاہ، ملک، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ملک. ملک جو ہے نا، ملک یہ ملائکہ اس کی جمع ہے، اور ملک ہے سنگولر. تو یہاں پر ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، ملک سے ملائکہ بنا ہے، یعنی گولتا جمع کے صیغہ میں آئی ہے. تو یہ مونس کی جمع نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا ہوا ہے کہ اپنے ذہن کی ایک کھڑکی ہم نے کھلی رکھنی ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. برادر احمد ہم نے گرامر کی یہ بک ڈال دی ہوئی ہے, آپ نے شاید دیکھا نہیں گروپ کے اندر, اس میں لیسنز 12 to 20 موجود ہیں. تو جو بات کو آگے بڑھاتے تو ملک بادشاہ اور ملک اور جس کی جمع ملائکہ ہے وہ فرشتہ. تو اب یہ یاد رکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہیں, ملک بادشاہ, اور اس کے لیے اگزامپل یہی یاد رکھ لیں, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, اور ملک سے بنتا ہے ملائکہ تو ملک فرشتہ. مالک یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے, کسی شے کا مالک ہے نا, تو ویسے تو اللہ مالک بھی ہے لیکن یہاں پہ ملک کا ذکر آ رہا ہے. اور ملک, ملک انگلش والے ملک سے ذہن میں رکھ لیں, ملک ملک ملکیت ہونا, ملکیت کسی چیز کا آپ کے قبضہ اور اختیار میں ہونا, آپ کا ہونا, ملکیت. یہ موبائل میری ملکیت ہے, میں اس کا مالک ہوں, ٹھیک ہے. اور ملک فرشتہ ہے اور ملک بادشاہ. تو یہ چار آپ نے دیکھیں بالکل ایک ہی جیسے, اگر ان کے روٹ لیٹرز دیکھیں تو ایک ہی ہیں. تو آپ نے ان کو الگ الگ ان کے معنی کو صرف حرکات سے دیکھیں, معنی بدل رہے ہیں حرکات سے. چاروں اس میں صرف حرکات کا فرق آ رہا ہے تو آواز بدل گئی اور معنی بدل گیا. تو یہ ہم نے سیکھا الحمدللہ. اور ابھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ ناس لوگوں کی جمع ہے, اور الہ الناس تو الہ معبود, اور الہتن یا الہ, یہ میرے خیال میں مڈ کوئز میں آپ کو سوال بھی آیا تھا. تو الہا کے آخر میں بھی جو گولتا آئی ہے یہ بھی مؤنث کی نہیں ہے, یہ جمع کی ہے, الہ الہ, مؤنث کی تا نہیں ہے. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہر تا کو مؤنث کی تا نہ سمجھیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. تو الہ معبود, معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے, جس کو سجدہ کیا جائے. تو ہم نے اب دیکھیں, ہم نے کہا قل اعوذ برب الناس, وہ رب ہے, رب ہر چیز ہی وہ دے رہا ہے, تو بادشاہت بھی اسی کی, اور جو بادشاہ ہو, جو رب ہو, جس کے اختیار میں سب کچھ ہو, تو پھر الہ بھی وہی. تو اے اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم تجھے سچا اور حقیقی بادشاہ ماننے کی توفیق دے. اور جو بادشاہ ہوتا ہے قانون اس کا چلتا ہے, تو پھر قانون بھی ہم تیرا ہی مانیں, ہے نا, اور تیری ہی ہم عبادت کریں. الہ ناس لوگوں کے معبود کی. تو بہت پیاری سورہ مبارکہ ہے. اس میں دیکھیں شروع میں اللہ کی بڑی بڑی جو ہے نا صفات کا ذکر ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الناس, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, رب, ملک, الہ, بڑی بڑی اور خوبصورت اللہ کی صفات کا ذکر. تو آئیے آگے مضمون کیا چل رہا ہے. اس مضمون کی وجہ سے پہلے دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ابتدائیہ آیا ہے. تو مضمون کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. اس کا مطلب ہے کہ آگے جو مضمون ہے نا اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس مضمون کو دیکھیں, من شرری, یا آپ کو پہلے سے پتہ ہے من سے شر کا ذرا معنی بتا دیں. آج آپ, کل ہم نے پڑھا تھا نا, کون سے دو معنی ہوں گے آپ لوگ بتائیں. سسٹر نادیہ کہہ رہی ہیں تکلیف, سسٹر نگینا سب سے پہلے دونوں معنی لکھ رہی ہیں, برائی اور تکلیف. بالکل ٹھیک ہے, برائی اور تکلیف. یہ جو شریر اور شرارت ہے نا, وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی یاد رکھنے کے لیے. شریر بندہ کیا کرتا ہے, وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا برائی پہنچاتا ہے. شرارت سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ تو شرارت کرتے ہیں نا, تو کیلے کا چھلکا سامنے درمیان میں پھینک دیا, لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھیں گے تو تکلیف پہنچاتے ہیں نا, برائی پہنچاتے ہیں لوگوں کو. تو شرارت, شریر, شر, شرنگیز, یہ ہم کہیں شرنگیزی, جو لوگ توڑ پھوڑ اور یہ سب کرتے ہیں. تو شر کیا ہے؟ تکلیف اور برائی. تو من شر الوسواس, اب یہاں کس چیز کی تکلیف اور برائی کا ذکر ہو رہا ہے؟ الوسواس, الوسواس. تو الوسواس, تو ہم آتے ہیں ابھی کہ وسوسہ کون سی وہ ہوتی ہے, لیکن یہاں شر جو ہے تکلیف اور برائی کے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز, یعنی تکلیف اور برائی ایک چیز سے پہنچتی ہے جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے, وہ بھی خطرناک ہے. دیکھنے میں تو وہ اچھی ہو, اب جیسے ہم سب کو اپنے دوست احباب بڑے اچھے لگتے ہیں, تو دوست آپ کو کیا کہتا ہے, چلاؤ ذرا سینما فلم دیکھنے چلے, ہے نا. تو اب ہے وہ دوست, تعلق بھی بڑا اچھا ہے, لے کے کہاں جا رہا ہے؟ آپ کا دوست ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو مشورہ کیا دے رہا ہے, کوئی بات نہیں,
آج کل اتنا تھوڑا بہت تو چلتا ہی ہے، تو اتنا جھوٹ جائز ہے. تو اب یہ دوست ہے، اصولاً کیا ہونا چاہیے، دوست ایسے بنائیے اور ایسے دوست بنیے جو فلاح والی منزل ہے، جو اصل راستہ ہے، اس کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائیں، نہ کہ اس کمتر دنیا کی طرف. تو کوئی بھی چیز جو برائی کی طرف لے جائے، وہ دیکھنے میں جتنی بھی اچھی لگے، تو وہ اس لیے اس سے بچنا ہے. من شر الوسواس، تو وسواس کیا ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسواس، وسواس، تو لفظ وسواس میں جو ساؤنڈ ہے نا، وسواس، وسواس، تو وسواس، تو یہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. تو اس سے آپ کو یہ انشاءاللہ یاد رہے گا. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وسوسہ کا معنی ہم پوچھیں نا اردو والوں سے، پاکستانیوں سے یا انڈو پاک میں، تو ہمارے ہاں وسوسہ آپ لوگ کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ کہتے ہیں وسوسہ ہے جی، وہم آ رہے ہیں، وسوسہ آ رہا ہے نا، خیال آ رہے ہیں الٹے الٹے، تو اس کو کہتے ہیں. آج ذرا آپ اس کا صحیح معنی جانیں. عربی کے تناظر میں جو لفظ وسوسہ ہے، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس ہی نہ ہو، ہے نا. تو سٹرائک کرتے جائے آپ کو بار بار ایک بری بات، تو آپ کے نہیں یہ تو نارمل بات ہے یار، آپ کیا دکیانوسی باتیں کر رہے ہیں، آپ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس دور میں ایسا. تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس ہی نہ ہو، ہے نا. تو جی بالکل وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سسٹر کہہ رہی ہیں یہ اس میں تو آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کو پتہ چل رہا ہے، نشانی ہے اس پر. تو الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، تو ادھر بھی الف لام لگا ہوا ہے. اور وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے، انسان محسوس نہ کرے اور وہ دل میں گھر کرتی جائے. اور الخناس، تو وسواس اور الخناس، وسواس، الخناس، وسوسہ ڈالنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ دو اصل میں دو پوزیشنز کی بات ہو رہی ہے، دو پوزیشنز کی. وہ خناس بھی ایک پوزیشن ہے، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. تو وسواس وہ وسوسہ ڈالنے والا، ظاہر ہونے والا. خناس پھر پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آئیے، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی دو حالتیں ہیں. شیطان کی دو حالتیں ہیں. شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالے گا. کب؟ جب آپ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور عجیب عجیب سوچے، تو وہ آ جائے گا، وہ آ کے آپ کو کہے گا ہاں دیکھو تھوڑا سا تو پیسے لے لو، آج کل اتنا تو چلتا ہی ہے، یہ کون سی رشوت ہے. آپ اللہ کو بھولے نہیں، اس نے آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. تو اگر آپ نے کہا استغفر اللہ، اگر آپ نے کہا اے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، من شر الوسواس الخناس، تو جیسے ہی آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا وہ مارے گئے، یہ بھاگ کے پیچھے جا کے ہٹ کے چھپ کر بیٹھ گیا. آپ نے اللہ کو یاد کیا، یہ پیچھے ہٹ گیا. آپ اللہ کو بھولے، اس نے آپ پر حملہ کر دیا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جنگ میں، آپ کو پتا ہے نا جنگ میں فوجیں ہوتی ہیں، تو فوج کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. جب آ کے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، تو یا تو اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے یا حملے کا انتظار. تو اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کا کیا مقصد، یہ ہر وقت تیار کھڑا. اور آپ جان چکے ہیں پہلے کہ شیطان کیسی خطرناک چیز ہے، یہ کیا ہے، اس کے حملوں کا احساس ہمیں رہنا چاہیے، اور اپنے دل سے اللہ کی پناہ میں آئیے. اور جب یہ ایسی چیزیں وسوسے ڈالے، تو آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اللہ اس وسواس سے مجھے محفوظ رکھ. تو یہ خناس کی حالت میں چلا جائے گا. اب آپ نے اس کے اوپر حاوی ہو گئے، آپ اس کے حملے سے بچ گئے، ٹھیک ہو گیا. تو وسواس اور خناس شیطان کی دو حالتیں. وسوسہ ڈالے گا یا ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا رہے گا. موقع آپ جیسے ہی دیں گے، یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے آگے آ جائے گا. تو ہم ہر وقت اس کے ساتھ حالت جنگ میں. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس کے حملوں میں آنا ہے یا خود کو اس سے محفوظ رکھنا ہے. سو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو اب آپ پڑھ لیجئے اسے. الذی یوسوس فی صدور الناس
الذی، الذی کا معنی آپ سب کو آتا ہے یا بھول گیا؟ الذی، اور اس کی جمع بھی اگر ساتھ بتا دیں تو مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو یاد ہے. ماشاءاللہ، ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جمع ہے الذین، وہ لوگ سب جو، تو الذی وہ جو، الذی یوسوسو، یوسوسو، وہاں تھا الوسواس، یہاں ہے یوسوسو. تو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا. تو یوسوسو وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے؟ صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور دل، اور اس کی جمع ہے یہ. تو دلوں میں، سینوں میں، ناس لوگوں کے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا، من شر الوسواس الخناس، بار بار خناس جو وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس. ناس کا لفظ دیکھ لیں، انسان الناس قرآن میں 300 بار آیا ہے. تو بہت زیادہ انٹینسٹی یہ بار بار آ رہا ہے قرآن میں. یہ تو انشاءاللہ ہمیں ویسے ہی معنی یاد ہو جانا چاہیے. اب دیکھیے شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس نے وسوسہ ڈالا آپ کے ذہن میں، وسوسہ آپ کو آ کر، اب وہ کسی اس نے ڈالا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے. آپ نے کہا اچھا میں اب اگلی دفعہ اس سے پوچھوں گا، اس کو سبق سکھاتا ہوں، میں بھی اس کی برائیاں کر دوں گا. آپ نے نیت باندھ دی، پھر آپ کو جیسے ہی کوئی شخص ملا آپ اس کے ساتھ شروع ہو گئے، آپ نے اس پر عمل کر لیا، آپ کو بڑا مزہ آیا. سننے والے نے بھی آگے سے آپ کے اس کام میں اضافہ کرنے کے لیے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور وہ ایسا ہی ہے. اس نے بھی خوب لگائی بجھائی کی، آپ نے بار بار کیا، آپ کو عادت پڑ گئی، اور آپ کی اس عادت نے آپ کو شیطان کا ایک ایجنٹ بنا دیا انسانی روپ میں. آپ کو شیطان کا ایک ایجنٹ بنا دیا انسانی روپ میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی سورہ مبارکہ آگے کہہ رہی ہے، یہی سورہ مبارکہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اگلی آیت میں من الجنۃ والناس، تو جنوں میں سے، انسانوں میں سے. تو شیطان کی کوشش کیا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے. اب سینہ کیا ہے؟ دل ہے وہاں پر. تو وہاں چونکہ دل موجود ہے تو شیطان نے حملہ بھی وہیں سے شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو، ہے نا، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور مضبوط ہو، تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ کمزور انسان جو ہے ہمارے جیسا، جس کا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس کی باتوں میں آ کر، اس کے حملے میں آ کر گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے. اور پھر یہ اس سے بار بار گناہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے ساتھ اس دل کے اوپر اس کو سیاہ کر دیتا ہے، دل سیاہ ہوتا جاتا ہے. تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے شفاء لما فی الصدور. اس میں شفا ہے، اس میں صحت ہے دلوں کے لیے، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جب دلوں کے اندر وسوسے ڈالے تو اللہ کو یاد کیا جائے اور دلوں کی شفا یعنی قرآن کو پڑھا جائے. تو شفاء لما فی الصدور. تو ایک دفعہ اس آیت بات کو پڑھ لیں. الذی یوسوسو فی کا معنی آپ کو آتا ہے صدور، صدر کی جمع، اور ناس لوگوں کے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو ہم نے پورا سرکل دیکھا، پہلے وسوسہ ڈالا، نیت کروائی، عمل کروایا، بار بار کروایا، عادت بنا کے پھر اپنے ساتھ ملا. تو من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں یہ خالی جنات یا شیاطین میں سے نہیں ہے، من الجنۃ والناس، اور انسانوں میں سے، من سے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من تو اب میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو آتا ہے. من الجنۃ، جنہ کا گولتا بھی دیکھیں، یہ جمع والا ہے گولتا. جنتی والناس، اور والناس لوگوں میں سے بھی. اب یہاں پہ جو کچھ چیزیں ہمیں غور کرنے والی ہیں کہ چاہے ہمیں کتنا بھی علم ہو، قرآن کریم پڑھ لیا، ختم کر لیا، سمجھ لیا،
یہ معاملہ یہاں تمام نہیں ہوگا. شیطان سے ہمیں مسلسل لڑنا پڑے گا زندگی کے آخری سانس تک. اس کو کوئی نہیں مار سکتا، ختم نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، سمجھا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کو کوئی حملہ اس پر آپ نہیں کر سکتے. علاج اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا. آپ کو یاد ہوگا تعوذ میں بھی ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں، اللہ کو یاد کریں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ مسلسل موقع ڈھونڈتا ہے، اور ایک بدترین دشمنوں سے ہے کہ اس کو حسد بھی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ اپنے ساتھ ملائے لوگوں کو. تو مسلسل کوشش کرتا ہے. ہمیں اس جن کی موجودگی کا احساس کرنا چاہیے. اللہ نے ہماری رہنمائی فرما کے اس سورہ میں یہ بھی بتا دیا من الجنۃ والناس، کہ وہ جنوں میں سے بھی اور انسانی وسواس ڈالنے والے بھی ہیں. وہ کون ہے؟ اب ہر وہ شخص، وہ دوست، موبائل کا وہ گروپ، وہ پوسٹ جو آپ کو الٹی طرف لے کر جائے، آپ کے ذہن کو، آپ کی تنہائی کو غلط اس میں لے جائے، اور دین کے حوالے سے آپ میں شک و شبہات پیدا کرے. لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ایسی چیز چھوڑیں گے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئیں گے، اور ہمارا کمزور ذہن اور شیطان مل کر اس کو، وہ ذہن میں عجیب شکوک و شبہات، اچھا ایسا کیسے ہوا ہوگا، دین ایسا کیسے. جس نے ہمارے جیسے کم علم لوگ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، وہ بھی آ کے دین پر بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کبھی یوں کسی سے جا کر ایسے ہی کبھی میڈیسن لی ہے؟ نہیں لیتے نا. آپ کہتے ہیں نہیں جی MBBS ڈاکٹر ہو تو اس سے ہم میڈیسن لیں گے. دین کے معاملے میں جس کی مرضی بات سن کر اس پر عمل شروع کر دیا جائے. تو اس چیز کانشیس رہنا ہے ہم سب نے، من الجنۃ والناس، کہ جو اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں اور ایسی مجلسیں شیطانوں کی مجلس ہے جو آپ کو دین سے دور کرے، دین کے بارے میں وہم پیدا کرے، اور لوگوں کی یہ جو شرور ہے ان میں سے، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کیسے کیسے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، اور کم فہم، کم علم لوگ جو ہیں وہ آ کر دین کی پروجیکشن شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس. تو میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے اور ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم جو دین کو، اچھا عجیب سا معاملہ ہے نا، کہ جو دین پر عمل کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات کو مان رہا ہے، جو احادیث نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنا چاہتا ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ نو، وہ خود بھی اور معاشرہ بھی اور طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ نظام تعلیم ایسا ہے جو کہ ہمیں غیروں کی طرز پر کام کروا رہا ہے. We have to have full confidence in our own دین. انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہوتا ہے روزانہ، آپ کو پتہ ہی ہے، اور دن بدن جو ہماری اقدار کی حالت ہوتی جا رہی ہے پچھلے چند سالوں سے، کہ کوئی بھی اب تو دینی پروگرام کے اندر بھی ایک ایسی عجیب چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار کیا کریں، بچوں کو کیا دکھائیں، کون سی چیزوں کی طرف لے کر جائیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کا حسن ہے نا، شرم و حیا، اس کے احساس کو ختم کر دیا جائے. وسوسہ آہستہ 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 آہستہ، کہ آپ میرے جیسے باتیں کر رہا ہو تو آپ کہیں یار یہ کس طور کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کے خیالات لوگوں نہیں 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 جی اب تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدا سے ہٹ کر جو جس قانون کی بات کریں گے، جن معاملات کی بات کریں گے، وہ سب انسان کہ جو کہتے ہیں جی یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ کہاں سے اب ہوگا جی. تو میں ماشاءاللہ ایک جگہ پہ میں کہیں پہ انوائٹڈ تھا، تو ہماری ایک بہن جو سارے کی انچارج تھی، پردہ انہوں نے مسلسل کیا ہوا تھا، انتہائی ایکٹیو، تمام ایکٹیویٹیز انہوں نے پوری وہ کر رہی تھیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے باقی ساری بہت ایک بڑی تعداد میں بچیاں بھی ان سے انسپائرڈ، انہوں نے بھی پورے وہ کیے ہوئے، لیکن سارے چیز معاملات کو بھی بڑے اچھی طرح سے دیکھ رہی تھی. تو اس طرح کے معاملات کے پردہ نہیں چل سکتا، یا تو دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. آج کل آپ کو پتہ ہے قومی سطح پر ہمارے جو معاملات ہیں آپ سب سے ٹکے چھپے نہیں ہیں.
تو یہ سارے شک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ ہاں یار شاید اب یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. تو اللہ کے دین کی پیروی میں ہی فلاح ہے اور اسی سے ساری ممکنات ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے آج معوذتین میں سے دوسری سورہ مبارکہ سورہ ناس کو مکمل پڑھا. آئیے ایک چھوٹا سا تقابلی جائزہ لیتے ہیں. جو دو سورتیں معوذتین ہم نے پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو کل آپ کو یاد ہے جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا کل اعوذ برب الفلق، یعنی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک صفت کا ذکر ہوا کہ وہ صبحوں کا رب ہے نا. آج دیکھیں کیا ہوا. آج سورہ کے شروع میں ہی برب الناس مالک الناس الہ الناس، اللہ تعالیٰ کی تین بڑی بڑی صفات کا ذکر. اچھا کل والی سورہ میں دیکھیں آگے کیا ہوا. آگے ذکر تھا تین شرور کا ذکر، اندھیرے کا شر، جادوگرنیاں پھونکنے والیوں کا، پھونکنے والے سب جادوگروں کا شر، اور حاسد کا شر. یہ بھی بڑے بڑے شر ہیں. لیکن آج دیکھیں کیا ہوا. آج اللہ کی تین بڑی بڑی صفات اور ایک شر کا ذکر. ایک شر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے یہ؟ ایسا کیا آپ کو اس سے کیا what finding you have؟ اصل میں یہ بہت بڑا شر ہے اور یہ دنیا کے نقصانات ہی نہیں پہنچائے گا بلکہ آخرت بھی برباد کر دے گا. ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس طرح کے شر کا حصہ بن کے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ شرور پر غالب آتا ہے. تو ہم نے طریقہ کیا ہے، ہمارا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. کل آپ کو یاد ہے حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور نماز فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ ان کو پڑھیں. اور سونے سے پہلے طریقہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو روایت ہم نے پڑھی حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کو پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے اور اس کو پورے جسم پر پھیر لیتے. تو ہمیں بھی اس طرح کر کے اس سورہ کو زندگی میں لانا چاہیے اور خود کو شرور سے محفوظ کر لینا چاہیے. اب دیکھیں ان معوذتین کی اہمیت کا احساس میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اور یہ ساری مصیبتیں جو ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے فارمولوں کو آزمایا جائے، بلکہ آزمایا کے جائے ان پر عمل کیا جائے، اور سوچے سمجھے بغیر عمل کیا جائے کہ وہ جو خالق ہے ہمارا، تو اس مشین کے بارے میں اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانے گا نا. تو یہ حدیث مبارکہ ذرا سنیے کیسی خوب بات ہے اور کتنی جگہ پہ روایات میں سے ابن عامر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی اور یہ بے مثل ہیں، کوئی مثال ہی نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ دونوں بے مثل ہیں. تو ان سے فائدہ اٹھائیے، اپنے گھروں میں پڑھیے، دوسروں کو اس کی نصیحت کیجیے. اور یہ یاد رکھ لیجیے قرآن پاک، آپ کو پتہ ہے کسی گفتگو کا جو آغاز ہوتا ہے نا، پہلی بات اور آخری بات، وہ بڑی چن کر کہی جاتی ہے، بڑی خاص بات جس پر فوکس رہے. تو یہاں پر قرآن ختم ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے آخری لفظ اس میں آیا وہ ہے من الجنۃ والناس. یہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچیے. سورہ ناس میں بھی تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ اور بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچنے کا. ٹھیک ہے جی. سورہ ناس کو زندگی میں لانے کے حوالے سے اس کو پڑھتے رہیے، اور انشاءاللہ جب کبھی آپ کو محسوس ہونے لگے کہ وسوسے آپ کی توجہ کسی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس سورہ کو پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ اپنا احتساب ضرور کیجئے کہ کیا مجھے چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، میں کیسے ان کو بہتر کر سکتا ہوں. اپنی عادات بدلیے، پلان بنائیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، وہ چیزیں جو آپ کو غلط طرف لے کے جاتی ہیں ان سے ہٹنے کی کوشش کیجیے، اپنی مصروفیات کو مثبت سائٹ پر لے جائیے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ زندگی بہترین ہو جائے گی. اور دین جو ہے نا، ہمارا دین، یہ
صرف انفرادی کام کا نام نہیں ہے، یہ اجتماعی کوششوں کا نام ہے، مل جل کر کام کرنے کا. تو اس کو اپنے ارد گرد، اپنے خاندان، اپنے اہل محلہ، اپنے دوستوں، اپنے معاشرے، اور پھر انشاءاللہ جو ذمہ داری ہے اس امت پر کہ باقی تمام امتوں تک، قوموں تک اور مذاہب کے لوگوں تک پہنچانا. تو یہاں ایک دو اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارا کمنگ ویک ہے عید کا ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ سنڈے عید ہے تو منڈے اور ٹیوزڈے جو آپ کی کلاسز ہیں وہ آف ہوں گی. تو نیکسٹ ویک آپ کے 2 دن آف. تو یہ اچھا موقع ہوگا. ویسے تو عید پر آپ سب مصروف ہوں گے، وقت ملے تو آپ اس کو کچھ وقت ملے تو آپ پچھلے دہرا لیں، کلاسز کو دہرا لیں، تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپ کوئی سوالات ہیں تو بتا دیجیے، ایک دو سوال لے سکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کل اناؤنس کیا تھا، کیونکہ کلاس کے آخر میں تھا تو شاید زیادہ احباب نہیں سن پائے، اور پھر عید والے ویک میں آپ لوگ ہوں گے نہیں، تو آپ کی معلومات کے لیے QC1 جو ہے یہی والا کورس، اس کے بہت سے بیچز شروع ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک ہمارے ساتھ بردر اجاز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ شروع کر رہے ہیں 18 جولائی سے، پیر منگل رات کو 10 سے 11 بجے. تو جو احباب یہ والی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے وہاں کر لیں. اسی طرح ہماری بہن ہیں سسٹر سدرا، وہ ایک کلاس شروع کر رہی ہیں 16 جولائی سے، یعنی کہ ہفتہ اتوار اور پیر، 16 17 18 جو شروع کی کلاسز ہیں، ہر ہفتے دوپہر کو 4:30 سے 5:30 بجے. آپ میں سے اور ہماری بہنوں کے لیے صرف، تو ایسی بہنیں ہیں جو ایسے لوگ ہیں آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو صرف خواتین سے، وہ تو وہاں پر اٹینڈ کر لیں. اسی طرح میرا خیال ہے اور بھی کورس کا آنے والے دنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اس کے پوسٹرز بھی آپ کو مل جائیں گے، بلکہ گروپس میں شاید بھجوائے بھی جا چکے ہیں. سسٹر یہ نام جو شو ہوتا ہے نا، یہ آپ خود سے بدل سکتی ہیں. چلیں میں ابھی کوشش کر کے آپ کا یہاں پہ نام کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سسٹر کیا ہے آپ کا نام اور آتا کیا ہے؟ اوکے سسٹر امبر آپ نے کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انگلش میں کوئی نیئر فیوچر میں کوئی اگر شروع ہو رہا ہے یہی پروگرام جو ہم کر رہے ہیں. اچھا سسٹر ایسے ہے کہ انشاءاللہ انگلش میں ہم ایک ہمارا بالکل ارادہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بھی اس پر سوچا جا رہا ہے، لیکن سپٹمبر میں تو فور شور شروع ہوگا انشاءاللہ انگلش کا بیچ. اور اگر اس سے پہلے ہوا تو وہ بھی ہم، آپ گروپ میں ہیں تو انشاءاللہ گروپ میں اس کی پوسٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ انگلش کلاسز نیکسٹ ویک آف ہوں گی؟ یس. اچھا انگلش کی جو کلاسز ہیں بردر جاز کیا، اچھا ہاں یہ آف دے رہے ہیں ہم. ہاں جی سیٹرڈے سنڈے ہے نا جی. ہاں صحیح ٹھیک ہے. وہ کیونکہ ہاں سنڈے تو عید کا دن ہے، اور کچھ جگہوں پہ سیٹرڈے بھی میرا خیال ہے دنیا کے بعض میں شاید عید ہوگی. تو یس سیٹرڈے سنڈے از آف، انگلش کلاسز آف ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آئیے. سر اسپیشل پریئر فار سسٹر غلام رقیہ ہسبینڈ، ان کے ہسبینڈ کافی بیمار ہیں اور ڈائگنوز نہیں ہوا ابھی تک کیا پرابلم ہے نا، ان کے لیے اسپیشل پرے کرنی ہے سر. وہ آج کل آ بھی نہیں رہی. آپ سب دعا کیجئے کہ ہماری بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ سسٹر ہیں، بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں قرآن کے کورسز میں ایک عرصے سے مسلسل. تو یہ ان کی میرے علم میں نہیں تھا، ابھی بردر اجاز بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم. اور اس کے علاوہ ایک ہماری اور بھی بہن نے بتایا تھا ان کے سسر کے حوالے سے کسی نے کچھ اور، تو آپ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور جو اس دنیا سے چلے گی ان کی مغفرت فرمائے.
آئیے جی سسٹر سعدیہ کچھ کہنا ہے آپ نے فرمائیے. آپ کا نام ہم نے چینج کر دیا, دیکھ لیں, کچھ کہنا تو فرمائیے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے, اور اس میں آج نئے افعال انشاءاللہ ٹی پی آئی کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور اب تو آپ کو اسم فعل حرف مجھ سے بہتر آگے ہوئے ہیں, اور عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. اسی طرح زمانے کے حساب سے فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو چکا, فعل مضارع جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یعنی ہوتا ہے, ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اب نشانیوں کے طور پر کہ ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے, افعال کے آخر میں, اور مضارع میں تبدیلی کہاں آتی ہے, افعال کے شروع میں. ٹھیک ہے, تو آئیے, کل ہم نے کچھ سیٹس پڑھے تھے, وہ آپ نے آج دہرائی کی کلاس میں دہرائے بھی ہیں. چونکہ ہم نے نیا شروع کیا ہوا ہے تو میں ایک ایک درخواست کروں گا, کوئی ایک آپ میں سے فعل سے یفعلو والا پورا کروا دے, ایک جعل سے یجعلو والا, اور ایک فتح سے یفتح والا. ایک ایک آپ سے کروا کر پھر انشاءاللہ ہم ناصرہ سے فعل مضارع دیکھتے ہیں. آج ناصرہ سے کیا فعل مضارع بنے گا. تو ہینڈ ریز کیجئے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں. جی سسٹر ہیں فرحانہ رحیل, جی سسٹر کروائیے. یفعلو والا کروا لیں گے آپ دیکھے بغیر یا بتائیے؟ انمیوٹ کیجئے خود کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یفعلو, ایک منٹ, ویری گڈ, ٹھیک ہے. یفعلون, یفعل, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. ماشاءاللہ, بہت اچھے. اچھا مسز نعیم اختر, مسز نعیم آپ اگر اس کو بھی ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ کروا دیں. مسز نعیم اختر آپ کو انمیوٹ بھی کیا ہوا ہے, آپ اگر اچھا جی چلیں. سسٹر ناہید آصف آپ کروا دیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹر, اور یہ دیکھیں کتنی روانی سے اور اچھے طریقے سے اطمینان سے کروا رہی ہیں. سسٹر نگینہ, اب آپ جعلہ سے یجعلو والا کروا سکتی ہیں, یجعلو یجعلونا والا کروائیے. جی یجعلو, یجعلون, تجعلو, اجعل, تجعلون, اجعلو, نجعل, اجعلو, ویری گڈ. نجعلو. ہاں یہ دیکھیں, یہ جو پیٹرن آپ کے سامنے فعلہ سے یفعلو والا نا, سیم پیٹرن ہے. پیٹرن میں کوئی تبدیلی آوازوں میں نہیں آ رہی, حرکات بھی اسی طرح ہیں. تو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ کروا دیں دوبارہ. یجعلو وہ کرتے ہیں, یجعلون وہ سب کرتے ہیں, تجعلو بناتا آپ ہے, کرتے, یجعلو ہاں بناتا ہے, سوری, وہ بناتا ہے. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں, تجعل آپ بناتے ہیں, اجعل میں بناتا ہوں, تجعلو تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, میں ٹھیک ہے. بناتا ہوں, تجعلون آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ سسٹر. سسٹر امبر, اب یہ بھی چیلنج ہو جائے گا, فاتحہ کا کروا دیں آپ اگر کروا سکتی ہیں تو. جی جی فتح, یفتح, یفتحون, تفتح, افتح, افتحون, نفتح. ترجمہ میں نے وہ کیا, ماشاءاللہ, ترجمہ آپ نے بہت اچھا کروایا ہے, اور بالکل ترجمے سے اگر کروانا ہے تو کروا دیں. لیکن اس سے مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ نے کل پریکٹس کی ہے, اب ہماری بہن نے کتنے اچھے طریقے سے یہ کروا دیا ہے نا. تو اسی طرح ہم سب کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ پڑھ لیا تو اس کو اچھا سا کر لیں,
आए आज हम एक और सेट करते हैं, नया सेट, उसमें नासरा है और खाला का, ये हम करेंगे और आपको होमवर्क में देंगे जाकरा और आबदा। तो पहले नासरा से शुरू करते हैं। नासरा में एक चीज आप देखें कि हमने मुदारे बना रहे हैं ना, नासरा यनसुरू, यनसुरू जमा में यनसुरू, आपको पता नासरा हमने किया था, उसने मदद की, तो यनसुरू वो मदद करता है, करेगा। यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, करेंगे। तंसुरू तुम मदद करते हो या आप मदद करते हैं, आपसे मुराद या एक है, ये भूलना नहीं कभी। अंसुरू मैं मदद करता हूं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। तो ये नासरा से बना है। आपको कोई इसमें मुख्तलिफ चीज लग रही है? कोई कौन कौन बताना चाहेगा? सिस्टर नसीम अख्तर बताइए, क्या ऐसा ही है जैसे हमने पहले पढ़े हैं? नहीं, पहले से फर्क है, दोनों पे पेश आई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखें ना, ये मुशाहिदा आप लोगों का होना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी तब्दीली आ गई है। और याद है हमने भी आज कहा है सेकंड सेट, तो इस बात को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सब के सब ये नोट कर लें कि अब यहाँ पर तब्दीली आई है, आवाज भी बदली, हरकत भी बदली। तो यनसुरू, ठीक है। आप कौन करवाएगा आप में से प्रैक्टिस? सिस्टर नसीम अख्तर आप करवाएंगी प्रैक्टिस? यनसुरू वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरू आप मदद करते हैं, उन अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अब मैं नसीम अख्तर जो है उन्होंने भी किया हुआ है हाथ खड़ा, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो करवाएं। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। बहुत खूब बहन, बहुत अच्छा करवाया आपने। सिस्टर नहीद आप भी एक दफा करवा दें। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, तंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, तंसुरू हम सब मदद करते हैं। हाँ, और इसमें देखें आप जब घर में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वेरियस पैटर्न से कर सकते हैं, जो स्टाइल में आपको इजी लगता है। अगर आप यंसुरू यंसुरूना, यंसुरू यंसुरूना, यंसुरू यंसुरूना वो मदद करता है, वो सब मदद करते हैं। तंसुरू अंसुरू, तंसुरू अंसुरू, तंसुरू अंसुरू आप मदद करते हैं, मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना नंसुरू, तंसुरूना नंसुरू आप सब मदद करते हैं, हम सब मदद करते हैं। तो अपने आप उससे, बल्कि मैं तो चैलेंज दूंगा कि फ्यूचर की किसी क्लास में देखते हैं आप में से सबसे तेजी से कौन करता है यंसुरू यंसुरूना, तंसुरू अंसुरू, तंसुरूना नंसुरू। और तर्जुमे के साथ यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरू हम सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरू आप सब मदद करते हैं, अंसुरू हम सब मदद करते हैं। तो आप कौन मुझसे जीत के दिखाएगा स्पीड पर? ठीक है, इशारों के साथ। सही। तो आइए, ये जो बात मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि आपने नोट किया कि क्या तब्दीली आई। पहले हम जो पढ़ रहे थे वो था फातहा यफ्ताहू, है ना। अब क्या हुआ है? नासरा यनसुरू, यनसुरू हरकत बदली, आवाज बदली। हमने इसको एक अलग सेट कह दिया, उर्दू में बाब, अलग बाब कह दिया कि अच्छा कुछ ऐसे हैं जहां पर आवाज यूं आएगी फातहा यफ्ताहू, हरकत आएगी जबर की, और कुछ ऐसे जहां आएगी नासरा यनसुरू, यनसुरू। बस इतनी बात आज याद रखने के लिए, इतनी। जो आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह में अच्छा आता जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं करना। सिर्फ अगर आप सब ने आज ये नोट कर लिया ना ऑब्जर्वेशन कि नासरा के मुदारे में हरकत फातहा वाले या फाअला वाले मुदारे वाली नहीं आई, बदल गई है और आवाज भी बदल गई है, तो इतना आज के लिए काफी है। ठीक है, आइए। तो नासरा से हमने कर लिया फेल मुदारे का, तो इसकी बोलचाल में हल यनसुरू। ठीक है, तो मिसेस रिजवान जवाब दें, हल यनसुरू। हाथ खड़े करके जरा अलर्ट भी रहा करें ना।
अच्छा, let me see. Sister Alishpa Uruj. نعم ينصروا. هل ينصرون؟ نعم ينصرون. هل تنصر؟ نعم أنصر. هل تنصرون؟ نعم ننصر. इशारा किस तरफ किया आपने? अपनी हम सबके मतलब अपनी साइड करके और प्लूरल. वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. अच्छा जी, नेक्स्ट है तलत आईफोन. आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि हल यंसुरूना का मतलब आपको समझ आया क्या है? तलत आईफोन. अच्छा, सिस्टर नगीना, आप बताना चाहेंगी? क्या वो सब मदद करते हैं? वेरी गुड. हल है सवालिया और यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे दोनों सूरतों में, और जवाबन हमने कहा नाम यंसुरूना, हाँ वो सब मदद करेंगे. आपको पता है थर्ड पर्सन के लिए जवाब भी उसी तरह. माशाल्लाह, बस ठीक है, अगर ये बात हम समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा. और एक कॉन्सेप्ट आपको याद है हमने क्या कहा हुआ है, अब ये देखें बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है कि आपको पक्का अच्छा सा आ जाए. और आज जब आप वर्कबुक कर रहे थे, हुरिया आपसे बात कर रही थी, तो एक जगह पर वो आया भी था, तो अल्लाह वहां पर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आया होता. तो ज़ैदुन जो असली हालत है, जब दो पेश के साथ होगी असली हालत, और इसम एज ए सब्जेक्ट आएगा, फाइल होगा, और जब उस पर दो ज़बर या दो ज़ेर आ गई तो वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, यानी मफूल होगा. तो मेरा ख्याल है वहां पे ये भी था, वो करता है नेक काम, कुछ इस तरह का. तो यफ़अलु सालेह किसी ने बोला था, तो वो बोला जाएगा यफ़अलु सालिहन, क्लैरिटी के लिए. सालेह से तो पता नहीं चल रहा ना, तो सालिहन, ठीक है. यफ़अलु वो करता है नेक काम. तो अब यहाँ पर देखिए ज़ैदुन असली हालत और ज़ैदन बदली हुई हालत, यानी ऑब्जेक्ट वाली हालत में, जिस पर असर पड़ता है. तो अब सिस्टर नाजिया वकार अनम्यूट कीजिए, और सिस्टर राबिया अहमद आप अनम्यूट कीजिए और आपस में ये बोलचाल कीजिए. हल यंसुरु ज़ैदन. नअम यंसुरु ज़ैदन. हल यंसुरूना ज़ैदन. नअम यंसुरूना ज़ैदन. ज़ैदन. हल तंसुरु ज़ैदन. नअम अंसुरु ज़ैदन. हल तंसुरूना ज़ैदन. नअम अंसुरु नंसुरु ज़ैदन. नंसुर. माशाल्लाह. बस अगर आप साथ साथ इशारे करेंगे ना, तो कभी जुबान लड़खेगी भी तो इशारा याद कराएगा, नहीं ये नन शुरू ज़ैदन है. वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया. अच्छा, आपने तो करवा दिए इशारे. अब आप में से मुझे दोनों में से कौन बताएगा कि इसमें हुआ क्या है? हल तंसुरु ज़ैदन, कौन किसकी मदद करेगा? आप ज़ैद की मदद करेंगे. आप ज़ैद की करेंगे या ज़ैद आपकी करेगा? एक दफा सोचकर बताएं. ज़ैद जो है वो ऑब्जेक्ट है ना, इस वक्त उसकी मदद की जाएगी. वेरी गुड, एक्सीलेंट. बस ये कॉन्सेप्ट हम सबका पक्का होना चाहिए. बहुत अच्छे. तो नासर यंसुरु, और इसी तरह इसी वजन के ऊपर, अब ये जो नासर वाला वजन है ना, पेश वाला, तो खाला का यखलुकु, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूं, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं. तो अब इसकी जो है प्रैक्टिस करवाने के लिए जरा नए लोग आ जाएं सामने, नए लोग आया करें जरा. ब्रदर मोहम्मद साजिद आप करवाइए. यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं. माशाल्लाह. सिस्टर शर्मीन आप भी करवा दें. यखलुकु वो पैदा करते हैं,
ہے یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یخلقو آپ پیدا کرتے ہیں اخلقو میں پیدا کرتا ہوں تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ایکسیلنٹ، بہت اچھے. اچھا جی، ہاں مہنما عامر ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ ہیں سسٹر ساجدہ راشد. تو یہ دونوں ذرا عربک بول چال کریں اور پھر میں آپ سے چند سوال پوچھوں گا اس کے بارے میں. هل يخلق سسٹر لا ساجدہ يخلق راشد جی. لا يخلق هل يخلقون لا يخلقون هل تخلق لا أخلق هل تخلقون لا نخلق. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اچھا چلے، میرا خیال ہے اس میں تو آپ لوگوں کو یہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں پر لا کس وجہ سے آیا، کون بتائے گا؟ یہ بات پہلے بتائی گئی ہوئی ہے. کیونکہ یہ مظاہرے ہیں فعل وہ ماضی میں مظاہرے کی بس ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. مضارع میں لا آیا، ماضی میں ہم ما استعمال کرتے تھے. اب اسی طرح شیئن اصلی حالت، شیئن بدلی ہوئی حالت. اب اسی ڈائلاگ کے اندر ہم نے لگایا حل یخلق شیئا اور لا والا. تو اب میں اس وقت ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس ہیں ذرا نئے نام، میں چاہ رہا ہوں نا کہ نئے لوگوں کو ہم چانس دیا کریں، جو ایک دفعہ کروا چکے ہیں وہ اور لوگوں کو دیا کریں. چلیں بردر محمد ساجد کو ریکویسٹ کرتے ہیں. برادر محمد ساجد. هل يخلق شيئا لا يخلق شيئا هل يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا هل تخلق شيئا لا أخلق شيئا هل تخلقون شيئا لا نخلق شيئا. بہت خوب، زبردست. تو یہ ہمارا، تو ہم کہتے ہیں من یخلق، من یخلق، جواب میں اللہ یخلق. تو یہ مجھے سسٹر سلمہ بتائیں، من یخلق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا ترجمہ ہے، کیا سوال پوچھا گیا؟ کون پیدا کرتا ہے، ہمیں کون پیدا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں کا تو لفظ نہیں ہے، من یخلق. کس نے پیدا کیا؟ نہیں، کون دیکھیں، من یخلق، یخلق تھا نا وہ پیدا کرتا ہے، تو من یخلق کون پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب میں ہم نے کہا اللہ یخلق، اللہ ہے، اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اسی طرح آپ کے ہوم ورک میں آپ نے ذاکرہ سے یذکرو کا ٹیبل کرنا ہے. یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکرو. ایک یہ، اور ایک آپ نے عبدہ سے یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو، تعبدونا، نعبدو. تو وہ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ہم کے لیے ہے، تو آج وہ ٹیبل بھی انشاءاللہ آپ پریکٹس کر لیں گے. آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے، یہ باتیں کرنے کے بارے میں ہے. باتیں کرنے کا ہم سب کو شوق ہوتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کوئی ایسا دوست ملے، کوئی ایسا، تو ہمیں کوئی ایسا دوست ملے، کوئی ایسا ساتھی ملے جس سے باتیں کرتے رہیں. تو اب آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ آخر میں نقصان کا سودا ہو جائے، اور آپ چاہیں تو ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ فائدہ ہی فائدہ. تو جو ہزاروں باتیں آپ روزانہ کرتے ہیں راستے میں، دفتر میں، گھروں میں، تو ساتھ یہ نیت کر لیجئے، یہ ارادہ باندھ لیجئے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی بات بھی کریں گے. ایک لفظ، دو، تین لفظ یا کوئی آیات قرآن کی جو ہیں وہ اس پر بات کیا کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور خاص طور پر ترجمے سے پڑھیں گے. تو اجر بھی ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یوں آپ دوسروں کو سکھانا بھی شروع کر دیں گے، باتیں بھی دین کی ہوں گی، مزہ بھی آئے گا، پازیٹیو چیزیں
सीखे सिखाएंगे और अजर भी कमाएंगे। तो क्यों ना ऐसी बात की जाए जिसका फायदा हो, बजाय इसके कि ऐसी बात जो कल को हमारे लिए मसाइल पैदा करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 की बार को अबूर करके अल्लाह के फजल से हम आज की क्लास के इख्तिताम पर पहुंचे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के हुकूक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।